الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسولنا ورسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، شعبان المعظم کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے اور انشاءاللہ ان قریب رمضان المبارک کے مقدس بابرکت اور مطہر مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے قرآن عزیز کی سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 185 تک جو تلاوت کی ہیں، اللہ جل مجدہ نے اسی ماہ مبارک رمضان المبارک کی عظمتوں، برکتوں اور کچھ احکامات کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو خطاب اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں انہیں فرمایا جو ایمان والے۔ اللہ کریم قرآن عزیز میں کبھی بلا تفریق مذہب و ملت جملہ اولاد آدم علیہ السلام کو یا ایہا الناس کہہ کے خطاب فرماتے، اے لوگو۔ کبھی قرآن عزیز میں صرف ان لوگوں کو خطاب ہے کہ جو کفر کی ڈگر پہ چل رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون۔ قرآن عزیز کی کچھ آیات میں صرف اہل کتاب کو اللہ نے خطاب فرمایا، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ۔ دوسری آیت میں فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن۔ یعنی مختلف نوع انسانی اللہ پاک نے انہیں خطاب فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے، ان کی فرضیت، ان کی عظمت، ان کے احکامات کو جب بیان کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان خوش قسمت لوگوں کو خطاب فرمایا جو حضور علیہ السلام کی اس امت مبارکہ کے اندر اہل ایمان ہیں۔ وہ بنیادی عقائد و اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک نے جو نوع انسانی تک پہنچائے، وہ ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں
تعلیمات الہیہ کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے کی کاوش و جدوجہد بھی کرتے، انہیں خطاب فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اور اس کی حکمت یہ ہے تاکہ تم اللہ کے پارسا، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، اس کے متقی بندے بن جائیں۔ پھر فرمایا ایام معدودات، کہ یہ گنے جانے والے چند دن ہیں جن کے روزے تمہاری اوپر فرض کیے گئے۔ پھر اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو روزے کے اندر کنسیشن دی، اور وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو لوگ تم میں سے بیمار ہوں، روزہ رکھنے کی استطاعت اور طاقت نہ رکھتے ہوں، یا تم میں سے کوئی سفر کی حالت میں ہو، فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر چاہیں ضرورت ہو تو یہ فرضی روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو جتنے روزے رمضان المبارک کے ان کے رہ گئے ہیں بعد میں اس تعداد کو پورا کریں۔ قرآن عزیز کی بہت ساری آیات میں احکامات کو اجمالاً بیان کیا گیا، بریفلی بیان کیا گیا، اور ان کی ڈیٹیل جو ہیں اور تفصیلات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہیں، اور فقہاء کرام نے آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کی روشنی میں فقہی مسائل کو استنباط فرمایا ہے۔ یہ جو دو کیٹاگریز ہیں، پہلی کہ فرمایا جو بیمار ہو، یہاں پر بیماری سے مراد وہ بیماری ہے کہ ایک آدمی، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، اسپیشلی اگر مسلمان ڈاکٹر ہو جو روزے کی فرضیت کی اہمیت کو جاننے والا ہو، وہ جب کہیں کہ اگر تم نے یہ روزہ رکھا، اتنی ڈیوریشن میں بھوکا پیاسا رہنا، یہ بیماری بڑھ سکتی ہے یا جان تلف ہو سکتی ہے یا کسی طرح کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی تکلیف نہیں دیتی جو اس کے لیے ناقابل برداشت۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا ہی مکلف ٹھہراتے ہیں، اور یہ اس کا فضل اور کرم، یہ اس کی مہربانی ہے کہ جتنا بندہ ایزیلی کر سکتا ہے۔ ہمیں اگر ایک آدمی ہر روز روزہ ہی رکھنا شروع کر دے تو اس کے معاملات زندگی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، اس سے بھی منع کیا گیا، اور صوم داؤدی کو ترجیح دی گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ اگر ایک آدمی ساری رات نفل ہی پڑھتا رہے اور دن کو کام کاج کچھ نہ کرے، بیوی بچے پریشان حال ہوں، فائنینشلی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے، تو اللہ کو ایسے نفل بھی پسند نہیں۔ اللہ پاک حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، عبادات میں ایک بیلنس، ایک توازن چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا، آپ رات کو گشت فرمایا کرتے، اپنی جو پبلک تھی، لوگ تھے، ان کو دیکھتے کوئی پریشان نہ ہو، کسی مصیبت میں نہ ہو۔ ایک دن آپ جب گئے، ایک گھر میں دیکھا فاقے پڑے ہوئے ہیں، ایک عورت ہے بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آ رہی۔ پوچھا کیا بات ہے، ان کے والد صاحب کدھر ہیں، کیا یہ بچے یتیم ہیں، ایسی حالت کیوں ہے؟ اس عورت نے جواب دیا نہیں، ان کے والد تو باحیات ہیں لیکن وہ کام
کاج کچھ نہیں کرتے, وہ زیادہ تر مسجد میں رہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن کام نہیں کرتے. اگلے دن جب فجر کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں پڑھائی, نماز سے فارغ ہو گئے, اس بندے پر نظر رکھی کہ کیا کرتا ہے. وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بازو سے پکڑا اور مسجد سے باہر نکال دیا. فرمایا فرض تم نے ادا کر دیے ہیں, لیکن تمہیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جو تمہارے بیوی بچے بھوکے ہیں وہ بھی تمہاری اوپر فرض ہے. جاؤ محنت مزدوری کرو, کام کاج کرو اور اپنے بچوں کا پیٹ پالو. وہ بھوک سے انہیں نیند نہیں آ رہی اور تم کہتے ہو میں اللہ کو بہت زیادہ یاد کر رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عبادات کے اندر ہر چیز کے اندر ایک بیلنس رکھیں. وہی زندگی اللہ کو پسند ہے. اور پھر رمضان شریف میں بھی اگر ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا, بیماری کی حالت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اسی طرح اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے, اور سفر سے مراد وہ شرعی سفر کہ جس میں نماز قصر ہو جاتی ہے, جس میں ہم نماز قصر کر کے پڑھتے ہیں, اتنا سفر اس کی تقریباً ایکچولی کچھ علاقوں کے اندر جو مائلز ہیں ان میں چونکہ جو یارڈز کے حساب سے فرق پڑتا ہے اور بعض اس میں ڈیفرنس بھی آ جاتا ہے. یہاں کے حساب سے 54 مائلز یا اس سے ابو جو سفر ہوتا ہے, ہمارے مائلز جو یو کے ہیں 54 مائلز کا سفر اگر ہم کریں یا اس سے ابو ہو تو اس میں اگر چاہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو شرعی اجازت جو ہے اس میں ضرور ہے. بعد میں اس روزے کی قضا کرنا جو ہے وہ لازم ہوگی. یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے دین کے اندر, چونکہ نیت کی بڑی اہمیت ہے. انما الاعمال بالنیات. ایک بندہ ہے بیمار ہو گیا رمضان شریف میں, ڈاکٹر نے کہا روزے نہیں رکھ سکتے. اب وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا, لیکن اللہ سے حسرت بھرے لہجے میں دعائیں کرتا ہے کہ دیکھو سارے لوگ رمضان شریف کی ان برکتوں فضیلتوں کو لوٹ رہے ہیں اور میری قسمت میں کیا ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. پریشان ہو, اللہ سے معافیاں مانگے, اے اللہ پاک مجھے اس تکلیف سے نجات دے تاکہ میں بھی رمضان شریف کے روزے رکھوں, میں بھی یہ فضیلتیں حاصل کروں. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی نیک نیتی کی وجہ سے کئی گنا زیادہ اس کو اجر عطا فرما دے. اور دوسرا بندہ وہ بھی بیمار ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ چلو بیماری تو آنی تھی, روزے سے تو جان چھوٹی ہے, کھانے پینے کا تو چانس ہے نا, خدا نہ خواستہ. یہ بھی ایک نیت اور مائنڈ سیٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بدنیتی کی وجہ سے اس کو رمضان کی عظمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی گنا گناہ. لہذا ہمیں اپنی نیت کا قبلہ پہلے درست کرنا چاہیے کہ اگر آزمائش اللہ کی طرف سے آ بھی جائے, بیماری میں اللہ نے ہمیں رخصت دے بھی دی ہے, پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے اور یہی التجا کرتے رہے, اے اللہ پاک مجھے تو صحت عطا فرما تاکہ میں بھی رمضان شریف کی ان عظمتوں سے فیضیاب ہو سکوں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں اور اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ ایج وائز اس سٹیٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اس کے بعد ان کے صحت یاب ہونے کا بظاہر کوئی چانس نظر نہیں آتا. اب ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے تو اب رکھ نہیں سکتے اور رمضان کے بعد بھی چانس نہیں ہے کہ وہ اس کی قضا کر سکیں گے. ایسے لوگوں کو فرمایا گیا تم فدیہ دے دو. کسی ملک کے اندر کسی جگہ جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے اتنی مقدار ایک روزے کی طرف سے اگر اپنی مرضی سے اس میں کچھ بڑھا لے تو اور اچھا ہے, لیکن منیمم اتنی مقدار اگر 30 روزے یا 29 روزے جتنے بھی ہوں وہ نہیں رکھ سکے, اس حساب سے بیفور ٹائم ڈیورنگ رمضان as soon as possible اگر غرباء, مساکین, مستحقین, یتیم یا بیوہ جو ایسے ڈیزرونگ لوگ ہوں ان تک یہ پہنچا دیا جائے.
تو وہ اس روزے کا فدیہ ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. اس کے بعد فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر له. لیکن یہ کیٹیگری جو ہیں ان میں اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر کوئی آدمی سفر کے باوجود روزہ رکھ لیتا ہے, بیماری ہے لیکن قابل برداشت ہے, اس کے باوجود وہ روزہ رکھ لیتا ہے, فرمایا ان تمام کیٹیگریز میں اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھ لیا تو اس کو اجازت ہے. یہاں پر ایک تھوڑا سا ڈیفرنس, جب ہم سفر کی حالت میں ہوتے ہیں قصر نماز, اس میں حکم یہ ہے کہ آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے. قصر نماز کا حکم کیا ہے کہ ہم نے قصر ہی پڑھنی ہے جب سفر کی حالت میں ہے. اگرچہ ٹائم ہے, ہم فیسلٹیز ہیں, ہم ایزیلی 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں, جہاں پر جب ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر بھی ہم کمفرٹیبل جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب سفر میں ہے تو حکم شرعی یہ ہے کہ آپ نے ظہر, عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں ان کو 2 ہی پڑھنا ہے, جان بوجھ کر 4 نہیں پڑھنا. لیکن روزے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں, لیکن اگر تکلیف ہے تو آپ نہ رکھیں. شریعت کے لحاظ سے آپ کو سفر کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں اجازت ضرور ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر اس ماہ مبارک کے فضائل کو بالتفصیل بیان فرمایا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا بابرکت مہینہ ان قریب سایہ کرنے والا ہے جو برکت والا بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے, یعنی لیلۃ القدر. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک طویل حدیث ہے, اس کا آخری حصہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ, کہ باقی عبادات اللہ تعالیٰ چاہے جتنا ان کا اجر بڑھا دے, لیکن روزے کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دیتا ہوں. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان حدیث نمبر 38, حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور اصول ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی شریف کی جلد اول کتاب الصیام اور حدیث نمبر 2208 سیاستہ کی حدیث ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور اصول ثواب کے لیے رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جس طرح اس کی ولادت ہوئی تھی تو گناہوں سے پاک تھا, اللہ پاک رمضان کے اندر اس طرح گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم میں حدیث نمبر 1805 حضرت امام بخاری رضی رحمت اللہ علیہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس کی اس وقت ہے اذا افطر, جب اس نے روزے کو افطار کیا,
بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اب پانی ملا، مشروب ملا، کھانا ملا، بندے کو خوشی ہوتی ہے اس وقت۔ اور دوسرا فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے گا، اس وقت روزے کا جو اجر و ثواب ملے گا وہ خوش ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں رمضان میں روزے رکھے، آج اللہ پاک مجھے یہ اجر و ثواب عطا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ، وہ حدیث مسلم شریف کی کتاب الصیام میں ہے، باب فضل الصیام، اور حدیث نمبر 115، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے آقا نامدار مرشد قلب و نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور بھوک پیاس کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک سمل آنی شروع ہو جاتی ہے، بھوک کی وجہ سے، اللہ کو وہ سمیل کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب قسم اٹھا کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے کتاب الصیام میں ہے۔ اسی طرح ایک آخری حدیث عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی پہلی جلد کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کتاب الصوم میں، حدیث نمبر 1800، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتح ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، کہ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ پاک جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں انہیں زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف